زندہ دلانے لاہور کو اس لیے زندہ دل اور اس شہر کو اس لیے پاکستان کا دل کہا جاتا ہے کہ یہاں کے جو مکین ہیں وہ خوابوں کے شوقین ہیں. اندرون لاہور میں چلے جائیں، اس کے علاوہ وسطی لاہور کے اندر آ جائیں، شمالی لاہور ہو یا لاہور کا کوئی بھی کونا قدرہ ہو، آپ کے پاس اگر 100 روپیہ بھی ہے تو آپ اپنی پاکٹ کے مطابق یہاں سے کھانا کھا سکتے ہیں. خاص طور پر اندرون کے اندر چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو پھجے کی سیری پائے، اس کے علاوہ انواع اقسام کی آپ کو ڈشز جس میں باربیکیو، پلیٹر اور پروسیسنگ فوڈ بھی مل جاتا ہے. لیکن اس سب کا جو ماخذ ہے وہ ہے چکن، یعنی برائلر مرغی کا گوشت. وہ آتا ہے پورے لاہور کے اندر تقسیم ہوتا ہے، اس کے بعد جا کے یہ خوابوں کا سلسلہ جو ہے وہ عصر کے بعد شروع ہو جاتا ہے. اور جگہ جگہ پہ آپ کو چھوٹی چھوٹی ریڑیاں بھی لگی ہوئی نظر آتی ہیں جہاں پہ آپ 150 روپے کی بھی باربیکیو لے سکتے ہیں، جس کے بعد 5000 کا نوٹ ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے زیادہ اچھی ڈشز جو ہے وہ لے سکتا ہے. لیکن آج لاہور کے اندر ایسا کوئی سلسلہ دیکھنے کو نہیں ملے گا، کیونکہ لاہور شہر کے اندر برائلر مرغی کی سپلائی ہی نہیں آئی. جب سپلائی نہیں آئی تو لاہوریوں کے کھابے بھی اس کا مطلب ہے مکمل طور پر بند ہیں. ٹنٹر مارکیٹ جہاں پہ ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہ برائلر مرغی کے گوشت کی تجارت کا سب سے بڑا مرکز ہے. اس کے علاوہ بادامی باغ کے علاقے میں صبح کے اوقات میں منڈی بھی لگتی ہے جہاں پہ زندہ مرغی آتی ہے. لیکن آج لاہوری خوابوں سے کیوں محروم رہیں گے وہ آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ آج شہر لاہور کے اندر جو ہے وہ سٹرائک چل رہی ہے پولٹری ٹریڈرز کی. اسی وجہ سے جو برائلر مرغی کے گوشت کی گاڑیاں ہیں، جو زندہ مرغی ہے وہ نہیں آئی، اور اسی وجہ سے ٹنٹر مارکیٹ کے اندر بھی آج گوشت آپ کو نہیں ملے گا. میرے اعتراف میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کاروبار کے بڑے ہیں، یعنی جو عرصہ دراز سے اشروں سے اس کاروبار کو کر رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے آج لاہوریوں کو ان خوابوں سے محروم کرنے کا پلان کیوں ترتیب دیا ہے. سب سے پہلے تو لاہوری آپ سے پوچھ رہے ہوں گے طارق صاحب ساڑے نہ کہڑی ناراضگی ہوگی ہے تہاڈی، گورنمنٹ نہ کوئی مسئلہ ہوئے گا، فارمر نہ کوئی مسئلہ ہوئے گا، تسی ساڑے کھابے بند کر دیتے آج؟ دیکھیں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ زندہ دلانے لاہور اور زندہ دلانے پاکستان سبھی خوابوں کے شوقین ہیں، اور ہم تو بہت زیادہ شوقین ہیں. ہم خوابے کھاتے بھی ہیں اور خوابے کھلاتے بھی ہیں. لیکن کوئی کاروبار بند کرنے پہ کس وقت آتا ہے؟ جب وہ اپنی روزی روٹی بند کر دیتا ہے. وہ آپ اس مقام کا سوچیں، آپ ان حالات کا سوچیں کہ ایک بندہ اپنا کاروبار بند کرنے پہ کیوں مجبور ہوا. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. آپ کا ایک دوست یہاں بیٹھا ہے، بڑی خوبصورت مونچھیں رکھی ہیں، ان سے پوچھنا ذرا. جی کیوں کاروبار بند کیا بھائی آپ نے؟ میں اس میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ کاروبار نقصان کے لیے نہیں کرتا ہے، اور نقصان اگر ہوگا بھی تو 1 دن کا، 2 دن کا، 4 دن کا وہ برداشت کر لے گا. لیکن جب ایک کنٹینیوس پروسیس ہو جائے گا، وہ ڈیلی کا وہ نقصان کرے گا، تو وہ الٹیمیٹلی اس پوائنٹ پہ پہنچ جائے گا کہ اس کو وہ بند کرنا پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ ابھی جو میکنزم بنا ہوا ہے جس میں کہ سب لوگ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ گتھم گتھا ہوئے ہیں، جس میں لائف سٹاک والے پروبیبلی نہیں سمجھ رہے فارمرز کی پریشانیوں کو، فارمرز جو ہیں وہ سپلائرز کو نہیں سمجھ رہے، سپلائر جو ہیں وہ آگے ریٹیلر کو نہیں سمجھ رہے. تو یہ سارا میکنزم جب تک ایک دوسرے کی سمجھ نہیں آئے گی تو یہ پرابلم جو ریزالو نہیں ہوتی. انہوں نے لائف سٹاک کا ذکر کیا ہے، لائف سٹاک کے ڈی جی صاحب سے بھی میری بات ہوئی، وہ کہتے ہیں ان کی تو ہم سے لڑائی ہی نہیں ہے، ان کی تو فارمر سے لڑائی ہے. جی فارمر کی ہم سے کس لیے لڑائی؟ فارمر سے ہماری کوئی لڑائی نہیں، ہماری ٹوٹل لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ سے لڑائی ہے. اور ہم لڑائی ہے کیا لڑائی ہے؟ ہم لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ سے تعاون کرتے رہے ہیں. لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ نے ہمارا بیڑا گرک کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور آنے والے دنوں میں ہماری پٹیشن بھی ایز اے صدیق ایڈوکیٹ تیار کر رہے ہیں، اور انہوں نے عدالت کی خلاف ورزی بھی کی ہے اور ہمارا نقصان بھی کیا ہے. ہم انشاءاللہ اس میں ہرجانہ کا دعویٰ بھی کریں گے لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ پہ. اور ان کے جو طارق بھائی یہ ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، لپٹی چپٹی بات نہ میں نے کرنی ہے نہ آپ نے کرنی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کنزیومر ہے، جو لاہوریہ ہے، اس کو سستی مرغی ملے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ بھی یہی چاہتی ہے. آپ کو جو ریٹ گورنمنٹ دیتی ہے فارمر کا، جو نکال کے دیتی ہے، کیا آپ کا فارمر اس ریٹ کو فالو کرتا ہے، ہاں یا نہ؟ نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا. اور گورنمنٹ کو لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس قیمت پہ فروخت ہو رہی ہے، کس قیمت پہ خرید ہو رہی ہے. لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ بھی نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے وہی مسئلہ، یہ تو وہی میری بات پوری ہو لینے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ قصور لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کا ہے، جو جان بوجھ کے آنکھیں بند کر کے رات کو 12 بجے ریٹ لسٹ جاری کر دیتا ہے.
حالانکہ منڈی صبح 6 بجے ہوتی ہے 7 بجے ہوتی ہے, اس کو منڈی دیکھنی چاہیے. یہ رات کو کہتے ہیں ہم کاسٹ جو چوزے کی کاسٹ پڑی, جو تیار برڈ کی 1 کلو کا تیار برڈ ہے وہ 400-405 روپے میں پڑتا ہے. تو ہم اگر ان کو 442 روپے بھی دیتے ہیں تو ٹھیک ہے یار, ریشنل ہے, اس کے اوپر آپ کو تھوڑا سا پیسے رکھ لیں, لیکن بند تو نہ کریں. وہ فارمر کا لائف سٹائل کا مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ نہیں. ہمیں تو یہ ہے کہ جو 4% ہمیں یہ دیتے ہیں وہ 4% ہمیں دیں. ہمیں تو یہ 4% دینے کی بجائے ہم سے 30% الٹا لے رہے ہیں. ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہمیں قائل کریں, ہمیں جھوٹا کریں یا ہم انہیں قائل کریں گے. بات کریں, بیٹھیں, ہمیں قائل کریں, ہم قائل کریں گے. ہم سوری بھی کر لیں گے لاہوریوں سے, بلکہ پنجاب بھر کے عوام سے. اور اگر ہمیں یہ قائل نہ کر سکے, ہم نے انہیں قائل کر دیا تو پھر یہ ہمیں ہرجانہ بھی دیں گے اور پنجاب کے باسیوں سے معافی بھی مانگیں گے. ان کے پہلے اقدامات کی وجہ سے مرغی اتنی مہنگی ہوئی. آپ کو بھی یاد ہوگا, سال پہلے ہم نے پروگرام کیا تھا جس میں سویابین کی بندش کی وجہ سے بتایا تھا کہ 1 سال بعد لاہوریوں کو گوشت سستا نہیں ملے گا, اور وہی ہوا. نہ اس وقت گورنمنٹ نے کسی بات کو مطلب ذہن میں رکھا, اس پہ عمل درآمد کیا, اور نہ اب کر رہی ہے. اور یہ جو تیزی ہے, یہ جو ہڑتال ہے, یہ آنے والے دنوں میں مزید خرابی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی. بردر آپ بھی برائلر کا کاروبار ہی کرتے ہیں؟ کہاں کرتے ہیں؟ آپ کی دکان کدھر ہے؟ یہیں پہ ہے؟ جی ادھر ٹونڈر مارکیٹ میں. اچھا, ایک تو گورنمنٹ نے اعلان کیا چند لب گیا جی سویرے عید ہے, ایک چند مرغی والے چڑھاتا انہیں 666 تو لاہور کے اندر مرغی 750-800 روپے. حافظ آباد میں گیا ہوا سی, اتنے بھی تقریباً یہی ریٹ سی 800 روپے. تے چند کوئی نہ کوئی تسی بھی چڑھائی رکھتے ہو؟ نہیں سر, جب مرغی ملنی مہنگی ہے تو دکاندار نے مہنگی سیل کرنی, اس کا ایک مخصوص مارجن ہے. عید سے ایک دن پہلے ایک 666 ہی چل رہا تھا, جیسے ہی چاند نظر آنے کا اعلان ہوا ہے اس کے بعد مرغی والوں نے بھی چاند چڑھا. اچھا, اس کی بھی ایک وجہ ہے, میں بتاتا ہوں. لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ سے ہمارا بیٹھ کے باقاعدہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ جی رمضان میں آپ ریلیف دیں عوام کو. یعنی طارق بھائی میری بات سن لیں, سوال سن لیں. آپ کا لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ سے انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ جی میں ادھر چاند چڑھے اسی بھی چڑھا دیں؟ نہیں, لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ سے بات ہوئی. اب دیکھیں گورنمنٹ سے ڈرتے ہیں, مسلم لیگ نون کی حکومت سے خاص طور پہ ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہو؟ میں ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں. اچھا, آپ نہیں ڈرتے؟ اب انہوں نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں فیک ریٹ دے لینے دیں لسٹ پہ, گورنمنٹ کو پتہ نہیں چلے گا, آپ الٹا مہنگا بیچتے رہیں, آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں, آپ کو کوئی جرمانہ نہیں کرے گا. بڑی سنگین بات ہے. خلاف ورزی لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کی گئی, اور اس پہ 26ویں روزے تک عمل درآمد ہوا. انہوں نے کہا جی 27ویں روزے کے بعد آپ کا جو جینون ریٹ ہے وہ آپ کو وہ ملے گا, لیکن انہوں نے نہیں دیا. لوگوں نے جینون ریٹ پہ بیچنا شروع کیا, انہوں نے ہڑتال جرمانے کیے, انہوں نے FIRs کی, انہوں نے دگا کی ہمارے ساتھ. لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ نے ہمارے ساتھ دگا کی. میں کورٹ میں بھی جا کے کہوں گا کہ یہ ٹوٹل قصور لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کا ہے, اور اس کا جتنا ہرجانہ ہے, جتنا خرچہ ہم ان سے وصول کریں گے. ہمارے پاس کوئی حرام کے پیسے نہیں ہیں. میں خود بھی فارمنگ کرتا رہا اور مجھے اندازہ ہے کہ کی چیز کس طریقے نال مورٹیلٹی جس ٹائم ہوتی ہے تو ہزاروں کے حساب میں مورٹیلٹی ہوتی ہے. لاسز جب ہوتے ہیں ایک فارمر نو تو وہ کروڑوں روپے کا نقصان وہ برداشت کرتا ہے. جب وہ کروڑوں روپے کا نقصان برداشت کرتا ہے تو جس ٹائم اس کو جائز اپنا پروفٹ لینا چاہیے تو باقی سارے ڈپارٹمنٹس نو وہ اس ٹائم اپنے ریئلائز کرنا چاہیے کہ یار یہ ہوں جائز گل کر رہے ہیں. بھائی آخر تے وائنڈ اپ کرو, کنکلوڈ کرو. نہیں آ رہا کہ 50-60 روپے والا چوزا 220 روپے کا بک رہا ہے, اور اس کے بکنے کی وجہ کہ وہ افغانستان ایکسپورٹ ہو رہا ہے. اس کو کیوں نہیں ایکسپورٹ کو روکتے؟ فیڈ جو 4000 کی ہے وہ 8000 کی بک رہی ہے, کیوں نہیں اس پہ یہ کچھ کرتے؟ ان کو صرف ٹریڈر جو دکاندار ہے جس نے پیچھے سے لے کے اپنے متعین شدہ مارجن کے ساتھ بیچنا ہے وہی نظر. آپ کا ان شارٹ آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ جو فارمر ریٹ دے رہا ہے اس ریٹ پہ آپ کے پروفٹ مارجن جو آپ کا طے ہے وہ لے کے ہمیں کاروبار کرنے دیا جائے. یہ جائز سا مطالبہ کہ جو ہمیں ہائی کورٹ نے دیا ہوا ہے, جو ہمیں انڈسٹری ڈپارٹمنٹ نے دیا ہوا ہے, جو ہمیں لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ نے دیے ہوئے, ہمیں وہ مارجن دیا جائے. ہم تو اس سے زیادہ کچھ مانگتے ہی نہیں, ہم تو اسی جائز مارجن کے اندر رہ کے کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور اپنے عوام کو سستی مرغی کھلانا چاہتے ہیں, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. پولٹری ٹریڈرز نے سارا ملبہ جو ہے وہ سارے کا سارا لائف سٹاک پہ ڈال دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ فارمر جو ریٹ دے رہا ہے اس ریٹ پہ ان کا جو پروفٹ مارجن طے ہے وہ لینے دیں, اور پھر لاہور کا جو کاروبار ہے, لاہور کے جو گلی کوچے ہیں, لاہور کے جو چوراہے ہیں, لاہور کی جو سڑکیں ہیں, لاہور کے جو بازار ہیں, وہاں پہ خوابوں کی خوشبو پھر سے آئے گی, لیکن حکومت ان کے ساتھ زیادتی نہ کرے.